کورونا وائرس کی آڑ لے کر حج اور عمرے سے محروم کرنا انتہائی افسوسناک اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی مول لینے کے مترادف ہے۔ یہ بات KDA مزدور یونین CBA کے سربراہ عبد المتین شیخ نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس نومبر 2019 سے اب تک یعنی جولائی 2021 تک پوری دنیا میں موجود ہے اور آج تک دنیا بمشمول ترقی یافتہ ممالک کوئی ملک اس سے نجات حاصل نہیں کر سکا، لیکن مغربی دنیا سمیت تمام دنیا میں کاروبار زندگی پوری آب و تاب سے چل رہا ہے، جبکہ فٹ بال، کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد بھی زور و شور سے جاری ہے، جس میں بغیر کسی پابندی اور احتیاط کے لاکھوں لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ پریشان ہو کے کیا کیا جائے، کسی نے لاک ڈاؤن کیا، کسی نے شاٹ ڈاؤن کیا، اور اموات بے شمار ہونا شروع، مطلب لاکھوں کے حساب سے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اب یہ مسائل آئے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن کریں گے تو یہ دنیا کے اندر کاروبار زندگی کیسے چلے گا۔ تو پھر دوسری شکل یہ نکالی گئی کہ یہاں پہ جو سخت علاقے ہیں ان کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا جائے اور کچھ علاقوں کو کھول دیا جائے جہاں پہ مطلب یہ علامتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، مرنے کی موت کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ پروردگار کا احسان ہے، یہ ابھی پاک کا صدقہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری طرز زندگی ہے اس سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ کورونا وائرس کے حوالے سے زیادہ موتیں ہوں گی، لیکن میرے رب کا یہ احسان ہے کہ جہاں پہ لوگ 5 وقت اپنے ہاتھ دھوتے ہوں، مسجدوں میں جا کے وضو کرتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، تو جو عمل یہ لوگ سکھا رہے تھے آلریڈی یہ ہمارا 1400 سال پرانا ایک عمل تھا جو ہمارے نبی سے ہمیں ملا تھا۔ ہم وضو کرتے ہیں جس کے اندر تمام سیٹلائٹ جو پورے دھل جاتے ہیں، پانی سے بہتر کوئی چیز نہیں، نہ سیٹلائٹ چیز ہے نہ، اور پانی سے آپ دھو لو آپ کا پورا جسم جو ہے جراثیم سے پاک ہو جائے گا۔ یہ ہمارا درد ہے، یہ میرے بھائیوں کا بھی درد ہے، نوراللہ صاحب کا بھی درد یہی ہے، سعید صاحب کا، جو پورے ملک کا درد یہی ہے۔ لیکن میں الحمدللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو جمع کیا۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ چاہے چند ہی آئیں، کیونکہ جب قافلہ بنتا ہے تو 2-4 سے ہی بنتا ہے، اور اس میں نکل رہا تھا تنہا نکلتا ہوں سمجھے، لے کے قافلہ بن جاتا ہے، لوگ ملتے جاتے قافلہ بنتا ہے، تو ایک پتھر اٹھانے کی دیر تھی جو لگانا تھا ہمیں اینٹ کے اوپر، اور اس کے بعد میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آواز پورے ملک کے نہیں پورے جہاں کے اندر، پوری دنیا کے اندر آواز گونجے گی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، پوری دنیا کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، پوری دنیا کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ ظلم اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملی کہ وہ حج و عمرہ کر سکیں، انہوں نے اپنے مقامی لوگوں کو جو حج کی اجازت اور عمرے کی دے دی۔ یہ اصل میں یہ نہیں کہتا وہ حکومت ان کی جو بھی اپنی ہے وہ وہاں پہ جو بھی نظام کرنا چاہتے کریں، لیکن ہم اس کے خلاف ہیں کہ مقامی لوگوں کو تو اجازت دے دی جائے کہ وہ عمرہ بھی کر سکیں، نمازیں بھی پڑھ سکتے، 5 وقت کی نماز بھی ان کو پڑھنے کی اجازت ہے، 5 وقت عمرہ وہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن پاکستان سمیت دنیا کے کسی ملک کو جو وہاں پہ جو ہے نہ ہی عمرہ کرنے کی اجازت ہے نہ ہی حج کرنے کی، حج کے اوپر پابندی لگا دی۔ یہ اس کے اوپر ہم مکمل طور پہ احتجاج کرتے ہیں، پر زور کرتے ہیں، اور بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر ہماری آواز آپ کے ساتھ انشاءاللہ بنے گی اور آپ اس کو آگے پہنچائیں گے، اور ایک کے ساتھ 2، 2 کے ساتھ 4، 4 انشاءاللہ ہزاروں کا میں مجمع دیکھ رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، آپ بولیں گے یار آپ کیسے نظر آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، سمجھے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آواز بنے گی، سمجھے اس لیے بنے گی کہ سب کا درد یہی ہے، لیکن دیر یہ تھی کہ کوئی تو اٹھے جو ہماری آواز کو آگے تک لے کے جائے۔ ایک آواز اٹھی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس لحاظ سے کہ وہاں پہ عمرہ، حج و عمرے کے لیے جو انہوں نے یک طرفہ پابندی لگائی ہے وہ فوری طور پر پابندی ہٹائی ہے، اور پاکستان سمیت پوری دنیا کے لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ وہاں پہ عمرہ اور حج کر سکیں۔ اب اس کے اندر کوئی بھی SOP ہو سکتی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی SOP کے بغیر ان کو بھیڑ بھڑ کی طرف بلا، نہیں، جو پابندیاں جو آپ کسی جان بچانے کے لیے SOP لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں، شوق سے لگائیں۔ آپ کہتے ہیں انجیکشن لگا کے آئیں، ٹیکے لگا کے آئیں، یہ گولیاں کھا کے آئیں، صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، سمجھے، لیکن اس کے اندر آپ کو پوری دنیا کو حصہ دینا پڑے گا، پوری دنیا کا اس پہ حق ہے
काबत अल्लाह पे पूरी दुनिया का हक है। اس حوالے سے عبد المتین شیخ نے بتایا کہ سعودی حکومت نے یہود و نصار کے دباؤ میں آ کر حج اور عمرے پر پابندی لگا دی ہے، جو کسی بھی مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں۔ یہ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے، کسی مذہبی کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف اس پالیسی کے خلاف ہے کہ جو کعبہ اللہ ہے اور روضہ رسول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شاعر اسلام میں سے منتخب کیا ہے، اور یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ پوری امہ مسلمہ کا حصہ ہے، اور سب کا اتنا ہی حق ہے وہاں پہ حج و عمرہ کرنے کا جتنا کہ ایک سعودی کا ہے، ایک عربی کا ہے، ایک اجمی کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ انہوں نے آخری وقت کے اندر پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیا نام ہے آخری وقت میں سوچ رہے پالیسی بنا کے، انہوں نے آخری وقت میں سمجھے اس سے انکار کر دیا کہ اس وقت حج جو ہے وہ صرف مقامی کریں گے، باہر کا کوئی لوگ نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے ہم نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد کی، ہم نے پہلے نہیں کی، ہم نے اس کے بعد کی جب انہوں نے انکار کیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مقامی لوگوں کو موقع دیا جائے۔ 75,000 افراد روزانہ وہاں پہ عمرہ بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں، وہ کوٹ پوری کر رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ایس او پی کے ساتھ جو بھی ایس او پی آپ کی بنتی ہے، جو پابندی بنتی ہے وہ باہر کے لوگوں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جب کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں، فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں، وہاں آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ آپ کو پابندی نظر آ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پوری امت کو یہ اجازت دیں اس بات کی کہ آنے والے وقت کے اندر، ابھی تو 4 دن انہوں نے ایک چال چلی ہے کہ وہ کیا نام حج نکل گیا، لیکن آنے والے عمرے کے اندر یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ وہ عمرے کو بھی کیا نام ہے کسی باہر کے ممالک کو، پاکستان کے ممالک کو یا دنیا کے ممالک کو روکے۔ اس کے بعد لازم بات ہے ہم کنونشن بلائیں گے تمام مذہبی جماعتوں کا، ان کو بھی شامل کریں کہ وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ حکومت کے لوگوں کو بھی بلائیں گے، وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پالیسی ان کی نہیں ہے۔ ہم پورے لوگوں کو متحرک کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری آواز ایک بنے۔ جماعت اہل سنت پاکستان سندھ کے رہنما قاضی نور الاسلام شمس اور صاحبزادہ اسد احمد مجددی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج کا یہ ٹاپک ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، اس لیے شروع سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، مطلب جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف نبرد آزمائیں اس دنیا میں، وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو کعبۃ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے دور رکھا جائے۔ سازشیں آج سے نہیں، زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان ویسے تو خواب غفلت میں رہتے ہیں، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کی راہ میں عبادت میں وہاں جا کے جمع ہوتے ہیں، گڑگڑیا کرتے ہیں، آوازاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان پوری دنیا سے آتے ہیں اور اللہ کے حضور اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہضم نہیں ہوتا، نہ یہودیوں کو کبھی ہضم ہوا ہے نہ عیسائیوں کو، اس لیے دونوں مل کر ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان دونوں مواقع پر، خاص طور پر رمضان مبارک میں بھی اور حج کے موقع پہ بھی مسلمانوں کو دور رکھا جائے۔ کووڈ ظاہر پہلے بھی، طاعون کی بیماری بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئی، تو کبھی بھی مسجدیں بند نہیں ہوئیں، نہ کبھی کوئی مسلمانوں کا مرکز بند ہوا۔ کووڈ کے نام پر ان دونوں درباروں کو بند مت کریں، اور یہ جو آپ نے کیا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادتی کا سبب ہوا ہے اور مسلمانوں کے دل اس سے بہت زیادہ مطمول ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سازش ہے نا، یہ بین الاقوامی ہے، یا تو سعودی گورنمنٹ اس کو سمجھ نہیں پا رہی اور وہ کووڈ کے چکر میں کہ جانے بے تحاشا اگر مسلمان آئیں گے، لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں تو بہت زیادہ جانوں کا ضیاع ہو جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ سمجھ نہیں پا رہے ان تمام سازشوں کا کہ پہلے رمضان میں محروم رہے، ویران رہا ہمارا خانہ کعبہ بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بھی، اور آج بھی آپ دیکھیں نا، ابھی فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، کرکٹ کا بھی میچ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ جو پابندیاں ہیں بھائی، ماسک لگا لیں، سینیٹائزر کر لیں، تو اتنے بڑے بڑے اور ہیوی قسم کے پوری دنیا میں سینیٹائزر لگے ہوئے ہیں۔ کبھی دیکھیں نا، کبھی کسی مندر میں آج تک کوئی پابندی نہیں لگی،
عیسائیوں کے جہاں عبادت کرنے جاتے ہیں وہاں کوئی پابندی لگی. ظاہر ہے انہوں نے ساری چیزوں کا استعمال کیا ہوا ہے نا, انہوں نے سینیٹائزر بھی کیا ہوا اپنے آپ کو اور سارے انجیکشن وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں. لیکن ہم آخر کیوں سعودی گورنمنٹ ڈر رہی ہے, اور اس ڈر کی وجہ سے مسلمان ہمارے دونوں گھروں سے بہت دور ہو گئے ہیں. عبد المتین شیخ صاحب نے ایک توجہ دلانے کے لیے اور جاگنے کے لیے, اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے پورے ملت اسلامیہ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ سعودی حکومت کی اس پالیسی کے خلاف آواز کو بلند کرتے کہ حج کا موقع اتحاد امت کا موقع ہوتا ہے اور وہاں پوری دنیا سے لوگ مسلمان جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے میل جول بھی ہوتا ہے اور اتحاد کا ایک بہترین وہاں مظہر ہوتا ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں مذہبی طور پہ بہت زیادہ حساس ہیں اور وہ خانہ کعبہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے لیے اپنے دل میں بہت گداز معاملہ رکھتے ہیں. ہم ایک ادارے کی یونین ہیں, KDA مزدور یونین, تو ہمارا رابطہ اور اداروں سے بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے تمام کراچی کے جتنے ادارے ہیں ان کی جتنی یونین ہیں ان سے بھی ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ جناب علی ہم اٹھائیں, یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. لیکن میں شکر گزار ہوں جماعت اہل سنت پاکستان کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور جو دینی جماعتیں مذہبی حلقے وہ اس معاملے پہ خاموش ہیں. ہم نے آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہو. اور ابھی پریس کانفرنس میں متین بھائی نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی کہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے. تو یہاں پہ تو یہی ہو رہا ہے کہ اب عربی کو آپ نے اجمی کے اوپر فوقیت دے دی اور باقی دنیا کے عالم اسلام کے جو مسلمان ہیں ان کو حج اور عمرے سے روک دیا. تو یہ ایک احتجاج ہمارا تھا, ہم نے آواز اٹھائی ہے اس کی. اللہ کرے کہ اس کے اوپر جو ہے نا مطلب اور لوگ بھی آواز. اس حوالے سے عبد المتین شیخ اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت کی جانب سے حج اور عمرے پر پابندی کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید بے چینی اور مایوسی کے ساتھ ساتھ غم و غصے کے جذبات پیدا ہونا فطری عمل ہے, کیونکہ ایک مسلمان کے لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ سمیت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوا کرتی ہے, اور اس سعادت کی حصول کے لیے وہ زندگی بھر بے چین بھی رہا کرتے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ جب دنیا بھر میں کاروبار زندگی جاری و ساری ہے تو SOPs کے تحت حج کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اسی طرح اجازت دی جائے جس طرح سعودی عرب میں مقیم مسلمانوں کو حج اور عمرے کی اجازت ملی ہے, ورنہ ہم مجبور ہوں گے کہ دیگر مزدور تنظیموں سمیت سماجی اور مذہبی تنظیموں کے ساتھ مل کر احتجاجی مظاہرے کا سلسلہ شروع کر دیں. جبکہ اس موقع پر KDA مزدور یونین کے صدر سید غلام نبی شاہ, قائم مقام جنرل سیکریٹری محمد انور شیخ اور SBCA پیوس یونٹی CBA کے صدر اختر حسین بھی موجود تھے. ندیم صدیقی, میٹرو 7 پاکستان.